عامر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، چونکہ ہم لوگ وجوہات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. جس طرح سے جمیل صاحب نے کہا کہ صدر پزشکیان جو ہے وہ بھی نہیں جا رہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی نہیں جا رہے، تو جو مین مقصد تھا وہ تو ہو چکا، وہ تو حاصل ہو چکا ہے. ورچوئل دستخط تھے وہ ہو چکے ہیں، کل سے اس پر کام شروع ہو جائے گا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے پر 4 ورکنگ گروپس بنیں گے جو بات کو آگے بڑھائیں گے اور تکنیکی معاملات جو ہیں ان کو طے کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ اس پر کمنٹ کیجئے، یہ جو ورکنگ گروپس ہیں یہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جیسے موزس پینلین فرما رہے تھے، اگر آپ صرف تیسرا پیج دیکھیں اس ایم او یو کا، جو میرا خیال ہے ایرانی صدر اور باقی بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں، جس پہ ایک طرف امریکی صدر اور ایرانی صدر اور نیچے پاکستان کے وزیر اعظم کے سگنیچر ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک ڈاکومنٹ ہے کہ جہاں پہ امریکی اور ایرانی صدر کے نیچے لکھا ہو کہ یہ وٹنس جو تھا وہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پاکستانیوں کی یہ کامیابی ہے اور عزت کا مقام ہے. پہلی بات تو الحمد یہ للہ. ہو گئی. دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں دیٹ از ٹیکنیکلٹیز ہیں ساری کی ساری. اب دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے اوپر کام کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل چیزیں ڈسکس ہونی ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے، تو وہاں پہ ظاہری بات ہے ایران کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو مائنز لگی ہوئی ہیں، تو مائن سویپرز چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران اور عمان یہاں پہ مل کے کام کریں گے. تیسری بات ہے ریجنل پلیئرز کو کیا سپیس ملنی ہے. امریکہ وہاں پہ کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ امریکن فورسز ابھی وہاں سے جا نہیں رہی، وہ ایران کے بیہیویئر کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا دیٹ از ایز پر ایم او یو اور ناٹ. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا ظاہری بات ہے یہ سارے کے سارے کویشچن انٹرنیشنل لاء کے ہیں، ٹیکنیکل کویشچن ہیں. اب یہ جو ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ میری ٹائم سیکیورٹی کی بات کی، اب اگر نیوکلیر ریلیٹڈ ایشوز پہ آ جائیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ پروسیسز ہوتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے، امپلیمنٹیشن ہونی ہے، آئی اے کی انوالومنٹ ہونی ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی انوالومنٹ ہونی ہے، ان کے لوگوں کا وہاں پہ آنا ہے. کیونکہ دیکھیں امریکہ کو تو ایک ہی چیز چاہیے تھی، وہ کہتے ہیں ہمیں تو نیوکلیر کے حوالے سے کلیئرٹی چاہیے. اور ٹرمپ صاحب اس وقت امریکہ کو یہی چیز بیچ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ میں نے نیوکلیر ہمیشہ کے لیے ان کا ختم کر دیا ہے، ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، لیکن ایکچوئل تو نیوکلیر کے حوالے سے ہے. تو جی وہ اس کے حوالے سے ساری بات ہے ٹیکنیکلٹیز ٹیکنیکل لیول پہ جو ہونی ہے. تیسری اہم بات ہے پیسوں کی بات. ایران کو پیسے، کیونکہ اگلے دن اگر آپ نے سنا ہو امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ایگریمنٹ ہے. یعنی کہ ان کا موقف یہ تھا کہ بھائی جیسے جیسے ایران ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتا جائے گا ہم ایران کو وہ پیسے بھی پہنچتے جائیں گے اور وہ چیزیں بھی ہوتی جائیں گی. جیسے کہ بھی بہت سارے پیسوں کی ایئر مارک کیا گیا ایران کے لیے، فار ایگزامپل جس میں انہوں نے کہا جی کہ عرب ممالک جو ہیں وہ ایک کولیشن ہوگا، وہ وہاں پہ انویسٹ کرے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لمبا ٹائم ہے، بالکل. لمبے عرصے کے لیے چیزیں ہونی ہے. فار ایگزامپل اگر ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں امریکن کمپنیز ایران کے اندر بیٹھی ہوں، کیونکہ امریکی صدر دیکھیں ٹیکنیکلی وہ تو آئے تھے اسرائیل کے ساتھ انرجی ڈومیننس کے لیے، اور نیتن یاہو آیا تھا کہ میں ایران کو ہمیشہ کے لیے اپنا دشمن بنا کے رکھوں، آیت اللہ کو اسیسینیٹ کیا، اور وہ آیا تھا کہ جی میرے لیے تھریٹ نہ رہے. وہ بیسیکلی تھریٹ نہیں چاہتا تھا، وہ اس کو ہمیشہ تھریٹ رکھنا چاہتا تھا، اور وہ کامیاب ہو کر چلا گیا اور ابھی وہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن ٹرمپ صاحب جو تھے وہ انرجی کے معاملات میں آئے تھے، اور اب وہ سمجھتے ہیں اگر اس طرح نہیں ہے تو ہم ایران کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں. ایران کی اکنامک سینکشنز ختم کرو، ایران کیا ہم نے ملیٹریلی کمزور کر دیا ہے تو اب اس کو مین سٹریم کر دو. جیسے اسرائیل کو مین سٹریم کیا گیا تھا اس خطے کے اندر آج سے کچھ عرصہ پہلے، لیکن اس نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اب دیکھیں اب تو یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکی صدر تو بڑے سخت ناراض ہیں نیتن یاہو سے، اور ابھی ایران کو ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ میں مین سٹریم کر دیا جائے کیونکہ اس کے پاس انرجی ہے، اور وہ انرجی امریکہ چاہے گا کہ ہم حاصل کریں. میں ابھی کل دیکھ رہا تھا کہ جو رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس امریکہ کے اندر ہیں، امریکہ ان پروجیکٹس کو بند کر رہا ہے. اگر ایک ونڈ پروجیکٹ کو $800 ملین دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ پروجیکٹ ہی نہیں چاہیے، اس لیے وہ انرجی کی طرف جا رہے ہیں. تو انرجی کے لیے ان کو جہاں جہاں ریسورسز موجود ہیں وہ ان کو چاہیے ہوں گے، اور وہ ایران کے پاس موجود ہے. تو وینزویلا کی انرجی مل گئی، ایران کے ساتھ وہ اچھے کانٹریکٹ کر لیں جہاں پہ ایران کو بھی ایڈوانٹیج ہو. دیکھیں یہ بہت بڑا ایک ونڈو کھولی ہے. جی امریکی صدر نے آؤٹ آف باکس سوچا، اور میں سمجھتا ہوں بالکل. فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے بہت کمال کے یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈرافٹ
की हैं, और अब बड़ी बात है टेक्निकल लेवल पे चीजें वो न्यूक्लियर हो, फाइनेंस के रिलेटेड मामलात हो, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ सी, ये सारी चीजें इन चीजों में डिस्कस होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ ही मुझे देगा वकार साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, जमील साहब भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और आने वाला जो वक्त है उसमें बहुत सारे पेचीदा पहलू हैं जिन पर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अब बातचीत आगे बढ़ेगी। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान ने यहाँ तक तो अपना किरदार बखूबी निभाया, पाकिस्तान की लीडरशिप ने बड़ा अहम किरदार निभाया, यहाँ पर आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा हम अगले मामला तक पहुंचते जाएंगे कि जैसे जैसे ईरान अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करता जाएगा या मजीद जो है वो मामला आगे बढ़ते जाएंगे तो अमेरिका भी साथ साथ नरमियां करता चला जाएगा, तो पाकिस्तान का किरदार आने वाले दिनों में मजीद इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। आई थिंक उससे डेफिनेटली आई विल कम टू दैट कि ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान से हासिल क्या करेगा। आई थिंक दैट इज क्रिटिकल क्वेश्चन, और उस पर आई थिंक एक कमेंट करके देना, कम टू दैट। एक तो आपकी जियो स्ट्रेटेजिक जो आपके स्टेचर है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, और दूसरा ये हो नहीं सकता कि जब ईरान का आप इंटरेस्ट है, यूएस का है, मिडिल ईस्ट का है, तुर्की है, इजिप्ट, तो आप ख्याल में पाकिस्तान इज नॉट लुकिंग एट एनी इंटरेस्ट। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा तीनों चीजें। नंबर वन इज इकोनॉमिक, जिस तरह आप कीमत साहब कह सके मेन स्ट्रीम अगर ईरान होता है तो इट मीन कि इसका एनर्जी फिर हर तरफ फ्लो करेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, एंड वी आर द क्लोजेस्ट। आपका वेस्टर्न बॉर्डर का एक हिस्सा सिक्योर हो जाता है, और जो ईरान के अवाम और लीडरशिप और पाकिस्तान के अवाम लीडरशिप में एक नया ट्रस्ट टाइम, आई थिंक शाह ईरान के बाद फर्स्ट टाइम इट्स ऑलमोस्ट टेकन 4 डेकेड, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। फिर आ जाता है कि जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा, मेरी असेसमेंट में जो स्टेप के ऊपर बेस्ड होगा, जिससे ऑलरेडी डिस्कोर्स हो रहा है तुर्किया में, इजिप्ट में, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, ईरान, सॉरी इजिप्ट, पाकिस्तान एंड प्रॉब्ली ईरान। तो स्टेप में आप आई को भी ऐड कर लें, स्टेप ही बना दें। So it means कि now there will be less interference from outside powers because there is a realization, जो सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी फिर बाद में एग्री किया कि लड़ाइयों को कोई फायदा नहीं, ईरान ने भी प्रॉब्ली एग्री किया कि प्रॉक्सी का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने इनको बेसिकली नुकसान किया। तो ये आई थिंक डिविडेंड्स हैं। तो पाकिस्तान विल हैव आई थिंक द लीडिंग रोल इन दैट। जो डिफेंस एग्रीमेंट्स है उसके अंदर आपकी फोर्सेज, आपकी टेक्नोलॉजी शेयर हो गया। देन ऑफ कोर्स जो बात की जा रही है सऊदी अरेबिया फाइनेंशियल प्रोविस, टर्की डिप्लोमेटिक प्रोविस, पाकिस्तान मिलिट्री प्रोविस, और इजिप्ट की जो ह्यूमन रिसोर्स है इससे मिला के एक बहुत बड़ा, ये तकरीबन ईरान को शामिल करें तो ये 500 मिलियन लोगों का ब्लॉक बनता है। देन इज कनेक्टिविटी, ट्रैवल है, उसके बाद जो है आई वुड से जो लीडरशिप का एक नया रोल बना है, दुनिया में जो स्टेचर हुआ है, इन्वेस्टमेंट आएगी। और मेरे ख्याल में इवन जो टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज हैं दोनों साइडों पे हमारे पाकिस्तान में और उनको हल करने में भी आई थिंक बहुत बड़ी मदद मिलेगी, बिकॉज नाउ पाकिस्तान ईरान कैन जेन्युइनली कोऑर्डिनेट। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। दूसरा अभी आ जाते हैं कि लेट्स से जो आगे वाली चीजें हैं, जिसकी चाहे न्यूक्लियर है, चाहे लेट्स से डेटा फॉर्मेट, तो ये मेथोडोलॉजी और टेक्निकल चीजें आई थिंक बेसिक एग्रीमेंट हो चुका है कि इसको फिर जिस तरीके से भी आगे बढ़ाया जाएगा। मेन चीज ये है कि जब सीज फायर हुआ शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट के बाद, जब दुनिया को $3 ट्रिलियन का फायदा हुआ विद इन 1 डे, इसके बाद अमेरिका और ईरान में शूटिंग वॉर नहीं हुई। सो दैट वाज आई थिंक व्हाट आई वाज रीडिंग, छोटी स्कर्मिशेस जरूर हुई हैं, एंड नाउ वी आर अहेड ऑफ दैट। दिस हैज ऑलरेडी बीन आई थिंक डन, इसके पैरामीटर्स लिखे जा चुके हैं, एग्रीड हैं, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। जिस तरह से आपने कहा है कि मशरिक़ी वुस्ता में यकीनन पावर शिफ्ट जो है वो हमें अब इस मुआहदे के बाद बिल्कुल होता हुआ दिखाई देगा। जमील साहब, ये मुआहदा अगले 10 साल की पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का तयन करता है। दूसरे नंबर पर मैं चाहूँगी कि इस पर भी कमेंट कीजिएगा, चूँकि अब कहा जा रहा है 60 दिन जो हैं वर्चुअल दस्तखत तो हो गए, लेकिन 60 दिन बड़े अहम हैं। पाबंदियां हटाने के हवाले से बातचीत होगी, प्लानिंग होगी, किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है। मैं चाहूँगी कि वर्स्ट या पेचीदा क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या पहलू हो सकता है इसका? अभी तो आर्जी मुआहिदा हो चुका है, क्या ये हतमी और मुस्तकिल मुआहिदे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा मामला? जी हाँ, देखें, असल चीज़ हमें अगर इसको हम तजिया करें और गहराई में जाके देखें तो यहाँ तक जहाँ तक पहुँचे हैं हम, ये जो दस्तखत हुए हैं MOU, ये ज़्यादा बड़ा मसला था। अगर ऐसा पहले हो जाता 47 साल पहले या 40 साल पहले या 20 साल पहले तो कुछ राहें हमवार हो सकती थी। पाकिस्तान ने वो 21 घंटों की इस्लामाबाद में जो एक आमने सामने बैठा के मीटिंग कराई, वो लोग जिनकी आंखों में खून था, वो लोग जो कि 47 सालों से कभी एक दूसरे की आंखों में आंखें मिला के देखते नहीं थे, उनको 21 घंटे तक बैठा दिया और वहीं से किस्सा शुरू होता है, वहीं से राहें हमवार होना शुरू होती हैं। और मैं फिर दोबारा आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जेडी वैंस जब जा रहे थे और प्रेस के सामने आए और अपने कोई 5.5-6 मिनट की जो उन्होंने गुफ्तगू की और सवाल जवाब लिए,
سب سے اس میں کلیدی نقطہ یہ تھا کہ ہم نے تمام معاملات پر تقریباً اپنی راہیں ہموار کر لی تھیں، ایک انریچمنٹ کا معاملہ ہے جو کہ رہ گیا تھا۔ تو اب یہیں سے آپ کا جواب شروع ہو گیا کہ یہ جو اس وقت تمام کی تمام چیزیں ہیں وہ صرف ایک اس کا فریم ورک بنانے والی بات ہے، اس کی خد و خال ٹھیک کرنے والی بات ہے۔ ہاتھی نکل گیا ہے، صرف دم رہ گئی ہے۔ حالانکہ لوگ یہ 60 دن کو بہت سینسیٹیو کہہ رہے ہیں، یقیناً ہے، لیکن اب یہ فریم ورک بنانا ہے۔ اصل تو جو اسٹریٹجک معاملات تھے، جو پولیٹیکل معاملات تھے، جو پریشرز تھے نیتنیاہو پر، اور جو پریشرز تھے نیتنیاہو پر تو خیر ابھی بھی ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ پر، ان پریشرز کو برداشت کر کے یہاں تک پہنچانا، ظاہر ہے 109 دن کو یہ پاکستان جو بیک چینل ڈپلومیسی کرتا رہا ہے، اور اس میں اب تو انٹرنیشنل میڈیا اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جس انداز میں ملٹری ڈپلومیسی کو لے کے چلا ہے اور ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے ساتھ ملایا ہے، جس طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے جس طرح اپنے پرانے تعلقات جو ان کے پروفیشنل تعلقات تھے ان کو بروئے کار لا کے، اور جس طرح اس معاملے کو یہاں تک پہنچایا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کا سب سے بڑے طاقتور ملک کا، سب سے طاقتور فوج کا، سب سے طاقتور صدر ہے، اگر وہ دستخط سے پہلے بھی پاکستان کا نام دیتا ہے اور مسلسل بتاتا ہے تو وہ کوئی خواب میں نہیں بتا رہا ہے، وہ کوئی حقیقت میں بتا رہا ہے۔ اب اس کا جو جیو پولیٹیکل امپیکٹ ہے، یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے آپ کے جواب کا، سوال کا جواب۔ جیو پولیٹیکل جو اس کا امپیکٹ ہے، پاکستان نے جو سمیٹے ہیں اس میں جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیج، اس میں پاکستان اس پورے خطے میں، ہم بات کرتے رہے ہیں نا آپ کے پروگراموں میں کہ یہ نیٹ اسٹیبلائزر، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، یہ یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ قصہ 12 نمبر جو دیا ہوا ہے اس پہ ایم او یو کا 12واں نمبر نقطہ، یہ قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور 12ویں نمبر نقطے میں بڑے واضح طور پر دیا گیا ہے کہ 12 نمبر میں کہ میکینزم ٹو بی کریٹڈ ٹو مانیٹر ایم او یو اینڈ فائنل ڈیل کمپلائنس۔ تو فائنل ڈیل بھی ہو جائے گی، لیکن اس کی کمپلائنس میں تو سالہ سال، اب آپ کا 10 سال والا جو نقطہ ہے، پاکستان کا ایک پرماننٹ رول آ گیا ادھر، اور پاکستان پرماننٹلی ان معاملات میں پاکستان پر تکیہ کیا جائے گا۔ پاکستان کو جو جیو پولیٹیکل کے علاوہ میں نے جس طرح بتا رہا تھا، اس میں جو دوسرے ایڈوانٹیجز ہیں ڈپلومیٹک، وہ ہم بہت دفعہ ذکر کرتے رہے ہیں۔ مسلم دنیا میں پاکستان پہلے بھی OIC کا ایک پیٹرن ممبر تھا، لیکن مسلم دنیا میں جو اس کا مزید وزن بڑھا ہے، مزید پوری دنیا کی نظر میں، وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اور جب یہ تمام چیزیں مل جائیں، اور پھر ریجنل اونرشپ، پاکستان کو ریجنل اونرشپ دی گئی ہے، اور پاکستان کو ریجنل اونرشپ اس طرح نہیں دی گئی ہے، پاکستان کو نے اپنے قوت بازو کو دکھایا ہے۔ پاکستان نے مارکہ حق کے بعد جس ٹریجیکٹری کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلا ہے، مارکہ حق کا تو ظاہر ہے بڑا ایک انمول قسم کا ایک فتح حاصل کی، لیکن اس فتح کو جس انداز میں ٹرانسفارم کیا ہے، پولیٹیکل لحاظ سے، جیو پولیٹیکل لحاظ سے، ڈپلومیٹک لحاظ سے، اور جس لحاظ سے ملٹری ڈپلومیسی کو ساتھ لے کے چلے ہیں، اس کے شاخ آنے کی وجہ سے آج آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ جو 3 پیجز کا، 2.5 پیجز کا یہ ایم او یو، اس میں 4 کلیدی پوائنٹ ہیں۔ آگے چل کے آپ کہیں گی تو میں بتا دوں گا کہ پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 4، پوائنٹ نمبر 5، 10 اور 11، اسی کا محور، اس پہ زیادہ گفتگو ہوگی، اور پاکستان ظاہر ہے وہاں موجود ہوگا اس گفتگو کے دوران، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 12واں نمبر نقطہ جو ہے وہ ہے اسی کام کے لیے کہ جو میڈیٹرز کا اس میں رول ہوگا، اور یہی اس پہ تبصرہ بھی ہو رہا ہے آج کل کہ ظاہر ہے پاکستان اس میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں پاکستان کو ان تمام جو جیو پولیٹیکل، دیکھیں جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ اور جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیج جو ہے اس کو ٹرانسفارم کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اب جس طرح کہ میں نے اپنے اکابرین سے بھی سنا، اور اس میں میں نے فیلڈ مارشل چند ہفتے پہلے کہ اب ہمیں معیشت کے لیے بھی اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ اب ہمیں معیشت کے اوپر بھی آنا پڑے گا۔